بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ سے ڈرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے من پسند میووں میں۔ جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ کوئی شک نہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ قرآن میں آیت آئی ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم کرتا ہے۔ عدل میں اور احسان میں کیا فرق ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو تمہارے ذمے ہے وہ دے دو، یا جتنا تمہارا حق بنتا ہے وہ لے لو، یہ ہے عدل۔ احسان کیا ہے کہ جتنا تمہارے ذمے تھا اس سے زیادہ دے دو، اور جتنا تمہارا حق بنتا تھا اس سے کم لو، تاکہ معاملات کی اصلاح ہو جائے، دوسروں کی مدد ہو جائے مثال کے طور پر۔ بس یہ فرق ہے۔ عدل جتنا حق بنتا ہے اتنا لینا، جتنی ذمہ داری بنتی ہے اتنا کام کرنا۔ احسان جتنا حق بنتا تھا اس سے میں نے کچھ کم لیا تاکہ کسی دوسرے کی مدد ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے اس میں اصلاح ہو جائے۔ اور احسان کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر جتنی میری ذمہ داری بنتی تھی میں اس سے زیادہ کام کر دوں تاکہ اور امور میں کاموں میں بہتری پیدا ہو جائے۔ احسان کرنے والے کو عربی زبان میں محسن کہا جاتا ہے۔ ایک فرمان ہے کتاب نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ اس میں بھی احسان کا لفظ آیا ہے۔ بہت خوبصورت فرمان ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں، اپنے کاموں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ترغیب دلاتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی۔ یہ فرمان امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل شدہ اس روایت کے مطابق فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت کتنی ہے؟ فرمایا کہ ما یحسنہ، اتنی ہی قیمت ہے کسی انسان کی کہ جتنا وہ کسی کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ ما یحسنہ، جو کام وہ یحسنہ اچھے طریقے سے، یہ وہ یحسنہ یہ احسان سے بنا ہے۔ احسان یعنی اچھے طریقے سے، توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ کام کرنا۔ آپ چاہے کاروبار کرتے ہیں، چاہے آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کسی اسکول میں کالج میں پڑھاتے ہیں، یا آپ پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں، اگر آپ اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں یہی آپ کی قیمت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جن کو کوئی ہنر اچھا آتا ہے ان کا مقام بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کی قدردانی بھی معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ زندگی سستی میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، کاموں کو جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتے، ترخواہ دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں کاموں سے، تو ان کی زندگی بھی پھر اسی طرح گزرتی ہے۔ دوسروں کی نظروں میں ان کی قیمت بھی اتنی ہوتی ہے۔ فرض کریں کسی کو اگر کوئی کام آ کے پڑے، مثلا کوئی کیس ہو عدالت میں، کوئی پیش آ جائے مسئلہ، تو ایک عقل مند انسان کیا پوچھتا ہے کہ جو وکیل موجود ہے ان میں سے اچھا وکیل کون سا ہے کہ جو بہترین وکالت کر سکتا ہو میرے مسئلے میں۔ کسی بھی آپ نے اپنے بچے کے لیے مثال کے طور پہ ٹیچر سلیکٹ کرنا ہے، استاد کا انتخاب کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ کو بتایا جائے یہ 10 بندے اس سبجیکٹ کے استاد ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کوشش ہوگی آپ کی دیکھیں کہ سب سے بہترین ان میں سے کون ہے پڑھانے والا۔ تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو فرمان ہے یہ بتا رہا بھی ہے، خبر بھی ہمیں دی جا رہی ہے اور ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے
کہ اگر اپنی قدر و قیمت بنانا چاہتے ہو معاشرے میں تو اپنے کاموں میں بہتری لاؤ، کاموں کو اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح انجام دو، وہی تمہاری قدر و قیمت کا تعین کرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔